السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب شفاعت میں آپ نے سماعت کیا کہ قیامت کے روز سب لوگ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ سب جگہ سے یہ جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ آج مجھے خود اپنی جان کی فکر ہے۔ تو لوگ گرتے پڑتے افتاں و خیزاں، آخر کار سرکار بدقرار شافع روز شمار، احمد مختار محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جن سے ممتاز کیا اس کو بیان کریں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے تاکہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو سرکار ارشاد فرمائیں گے انا لہا، او میں اسی لیے ہوں، انا صاحبکم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور صدا کریں گے۔ ارشاد ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع وقل تطاع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وقل تطاع، آپ حکم دیجئے، فرمائیے، آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ مطلب فرشتے آپ کی بارگاہ میں بطور خادم کے حاضر ہیں، ان کو آپ جو حکم دیں گے وہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر کے آئے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی، تو اس کی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہو۔ یہاں امتی سے مراد کافر مشرک منافق سب نہیں ہے، صرف مومن مراد ہیں کہ جن کی دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا تو اس کی حضور شفاعت فرمائیں گے، دوزخ سے نکالیں گے۔ لیکن جو کافر ہے اور جو دل میں کفر چھپاتا تھا، زبان سے اسلام کو ظاہر کرتا تھا، تو وہ بھی کافر ہے، مشرک ہے، تو یقیناً وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح-باب-شفاعت فرما دیں گے، شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو کیا ارشاد فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا اولو شافع و مشفع، یعنی میں پہلا ہوں جو شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول بھی کی جائے گی اور مجھی کو اذن شفاعت دیا جائے گا۔ پھر جب حضور فتح باب شفاعت فرمائیں گے، اب اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حجاج، حفاظ، قرآن کے حفاظ، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا، یعنی دین میں اس کو کوئی منصب ملا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو یا مبلغ اسلام ہو، تو وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، ہے نا؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید اپنے خاندان والوں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الجہاد بابون فی الشہید یشفع میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے لیے، آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ عالم صاحب سے کوئی آ کر کہے گا قیامت کے روز ہم نے آپ کو فلاں وقت کے لیے وضو کے لیے پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء ان تک کی شفاعت کریں گے، یعنی ایسے لوگوں کے بھی علماء شفاعت کریں گے۔ تو بتائیے کہ جنہوں نے کسی ایک وقت بھی عالم کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا ہوگا، اس کی شفاعت علماء کریں گے۔ تو جنہوں نے علماء کی قدر و قیمت جانی، سمجھی، ادب کیا، ان کی صحبت میں رہے، خدمتیں بجا لائیں، تو پھر کیا ان کی شفاعت نہیں کریں گے؟ اور جب عالم کا یہ رتبہ ہے تو ولی کا رتبہ کیا ہوگا؟ پھر علی کا رتبہ کیا ہوگا؟ پھر نبی کا رتبہ کیا ہے؟ پھر نبیوں کے نبی ہمارے آقا کا رتبہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور قیامت کے روز کسی کے کام نہیں آئیں گے، معاذ اللہ۔ ہاں یقیناً کام نہیں آئیں گے، تم جیسے نکموں کے کام نہیں آئیں گے، ہم جیسے مومنوں کے کام آئیں گے، ہم جیسے غلاموں کے کام آئیں گے۔ یقیناً تمہارے کام نہیں آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کام کے ہو ہی نہیں۔ الحمدللہ شفاعت ان کے لیے ہوگی جو شفاعت کا اقرار کرتے تھے، دنیا میں شفاعت کو تسلیم کرتے تھے، شفاعت کو مانتے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت بروز قیامت ہم کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔